اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، بفضل اللہ تعالی خوامیم سبع چل رہی ہیں۔ سورہ جاسیہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر کہو کہ چلو ٹھیک ہے وہ مزعومہ شفعاء کچھ نہیں سنتے، لیکن ہم ان کو اس امید پر پکارتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دے تو وہ ہمارے حق میں بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا کریں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ شریعت میں عقلی و نقلی دلائل بیان ہو چکے ہیں، اس کے سوا باقی سب باغیوں کا لکھا ہوا ہے۔ اگر کہو کہ چلو ٹھیک ہے وہ ہمارے مزعومہ جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے وہ کچھ نہیں سنتے، لیکن یار ہم اس امید سے پکارتے ہیں اللہ ان کو اطلاع دے وہ ہمارے بارے دعا کریں، یہ بھی غلط ہے۔ تم خود دعا کرو ان کے لیے، وہ ادھر تمہارے لیے دعا کریں، تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ زندوں سے کراؤ دعا، مردوں کے لیے خود کرو۔ اب سمجھے بات کہ سنتے نہیں، شاید اللہ اطلاع کر دے وہ ہمارے لیے دعائیں شروع کر دے، یہ گمان بھی نہ رکھو، تم ان کے لیے دعا کرو، اللہ تم پہ رحمت فرمائے گا۔ تو سورہ جاسیہ کا یہ خلاصہ ہے۔ تو فتح العبید وغیرہ سے دیکھتے ہو پھر کہ نہیں ہوتا ہے ربط خلاصہ؟ جی، عند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط یہ ہے کہ سورہ دخان میں ہے وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور اس سورت میں بہت ساری آیات ہیں جن میں بنی اسرائیل پہ حجت قائم کی گئی کہ ہم نے تمہیں آیات دیں جن میں بلاء مبین تھا۔ دوسرا ایک ربط سورہ دخان میں ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اس میں ذکر ہے آسانی کا کہ هَذِهِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اس میں قرآن مجید کی تنزیل کا بھی ذکر ہے۔ تو ایک ربط ہو گیا، قرآن آسان ہے، قرآن اتارا گیا اللہ کی طرف سے، تحصیل تنزیل دونوں صورتوں میں آ گئی، بھی کا حساب کا ربط ہے، ذہن میں رکھنا۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، ذرا گہرائی والا ربط ہے، اگر سوچو گے، جو ساتھی نہیں 2-3 چھٹی گئے انہیں بھی یہ بتانا یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ فال تک میرے لاڈلے پیغمبر آپ انتظار کریں، یہ انتظار کر رہے ہیں، ہاں میرے لاڈلے پیغمبر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی انتظار بھی نہیں کرنی، ان میں سے خامیم ہے، اس کے معنی کی انتظار نہ کرنا، نہ یہ میں نے بتایا ہے کسی کو، نہ میں نے بتانا ہے، یہ بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر دوہرا دوں، فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، میرے لاڈلے پیغمبر علیہ السلام آپ انتظار کریں ان کے انجام کی، جی، اور وہ بھی انتظار کر رہے، لیکن یہ انتظار نہ کرنا کہ میں ان خوامیم کا اور حروف مقطعات کا مفہوم بتاؤں گا، مطلب بتاؤں گا، بلکہ معنی بتاؤں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترتیب میں 45 نمبر پہ ہے، نزول میں 46 نمبر پہ ہے، 65 نمبر پہ ہے، سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی، 37 آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں جی؟ 7، 4 رکوع ہیں۔
سورۃ الجاسیہ، جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل گرنے والے، تو اس میں آگے ذکر آ رہا ہے قوم کا گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ حامیم تمہید ما ترغیب، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو عالم حکمت والا ہے، توحید پر پہلی عقلی دلیل۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں البتہ نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، یوں معنی کرنا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں البتہ نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ قادر ہے مردوں کے زندہ کرنے میں، باقی تمہارے پیدا کرنے میں، اور جو اللہ نے پھیلا دیا چوپاؤں سے، اس میں بھی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی وحدانیت اور کمال قدرت پہ۔ قوم الموصوف یوقنون، یہ جملہ اس کی صفت ہے۔ اور رات اور دن کے مختلف کرنے میں، آنے جانے میں، رنگت میں، جی زیادتی اور کمی میں، رات کا بڑا ہونا، دن کا بڑا ہونا، اور جو اللہ اتارتا ہے آسمان سے من رزق من مطر، بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر آباد کرتا ہے اللہ اس بارش کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں، قبولاً وَدُبُورًا، جنوباً وشمالا، عاصفةً ورخاء، رحمةً وعذابا۔ یہ نشانیاں ہے وحدانیت اور کمال قدرت کی اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ یہ بیزاوی میں جو میں عقل کی بات کراتا ہوں اور آپ تعریف بھی کرتے ہیں، زندگی میں اس پہ نظر رکھنا، عقل کا محل، عقل کا مقام، عقل کا کام، عقل کی اہمیت، وہ 10-12 سبقوں میں ہوتا ہے، وہ یہی یعقلون عقل سے ہے نا۔ تو عقل کیا چیز ہے؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے ساتھ حق کے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات کے ساتھ وہ اللہ کی کلام اور اس کی آیات کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ ہم نے ان کو آیات دی ہیں جیسے بنی اسرائیل کو نشانیاں دی ہیں۔ زجر و تخویف اخروی، ویل، بربادی ہے ہر بڑے جھوٹے گنہگار کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو، جو پڑھی جاتی ہے اس پہ، ثم یصر، کیا کرنا، ثم یصر، پھر ڈٹ جاتا ہے در حال تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمع، گویا انہوں نے آیات کو سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب الیم، ابرار، پھر خوشخبری دے دے میرے لال نے پیغمبر اس کو دردناک عذاب کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، یہ کیا خوشخبری ہے کہ دردناک عذاب ملے گا؟ یا تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو، تجھے بخار ہے، یہ ہو تو ہوتے، پھر کیا جواب دو گے؟ فبشرہ بعذاب الیم، بطور تحکم، مذاق کیا ہے، خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ جس طرح کوئی فعل ہو جائے تو استاد غصے سے کہتا ہے مبارک ہو، فعل ہو گیا ہے، فبشرہ بعذاب الیم۔ زجر ثانی، جب اس ملعون کو، بدبخت کو پتہ چلتا ہے، جانتا ہے ہماری آیات سے کسی چیز کو، اسے مذاق بنا لیتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ میرے عزیزو، آدمی اللہ کا نافرمان ہو، پرواہ نہ کر رہا ہو دین کی، پھر رب کی پکڑ آ جائے، اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی زور بھی لگا لے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ جہنم، آگے ان کے جہنم ہے۔ مَا كَسَبُوا يُغْنِي کا فاعل ہے، نہیں بچا سکیں گے ان سے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، جتنی بداماریاں کی، حاجیوں کو پانی پلایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، پل بنوائے، افطاریاں کرائی، جب شرک ہے نا تو ماں کسبوا شیئا، عذاب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ورنہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی فائدہ پہنچائے گی، 1 روپے بھی فائدہ پہنچائے گا۔
ولا واتخذوا من دون اللہ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنایا ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ انشاءاللہ 25واں پارہ مکمل، اور انشاءاللہ آگے 26واں بھی شروع کرنا ہے جی۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، یہ مبتدا بنا، لہم عذاب من رجز علیم، ارشد حکیم اس کو خبر بنائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلت سے دردناک۔ دوسری عقلی دلیل بطور ترقی جی، اللہ ہوا جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا کو، فائدہ اٹھاؤ تاکہ چلے کشتیاں اس میں اللہ کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے مفعول کا ذکر نہیں، تعمیم کے لیے چھوڑ دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو نعمتوں کا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے جو آسمان میں ہے، سورج چاند ستارے، یہ کہا کرو، اور جو کچھ زمین میں ہے، پہاڑ نہریں درخت چوپائے، جمیعاً درار، سارے کا سارا اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ لیکن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون، تخویف اخروی، تخویف دنیاوی ہے۔ ربنا تقبل منا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون، تخویف دنیاوی، ارشاد فرما دو پیغمبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، معاف کر دیا کرو ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، اللہ کے وقائع کی، جو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، غرق، قصف، مسخ، پتھروں کی بارش وغیرہ، ڈرتے نہیں ایام اللہ، یا توقع نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے ایام اللہ، یرجون ازداد سے ہے، اس کا معنی ڈر بھی ہے، اس کا معنی امید بھی ہے۔ اور ایام اللہ سے مراد اللہ کے دن، یعنی اللہ کے وقائع، حادثات جو اللہ کی طرف سے اور عذاب آنے والے، یہ مراد ہوتا ہے، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی قوم کو بسبب اس کے کہ انہوں نے کمایا شرک اور خاباز، یہ ساتھ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ جس نے عمل کی اچھے مرد ہے یا عورت، اپنی جان کا فائدہ کیا ہے، اور جس نے برے اعمال کی اس کا وبال ان پہ ہوگا۔ لے علیہا، یہ طباق اور تضاد ہے، صالحاً اور عصا یہ آپس میں مقابلہ ہے اور تضاد بھی ہے۔ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ توحید پر دلیل نقلی، اور البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب مراد تورات ہے، اور حکم، حکمت اور فقہ اور معرفت عطا کی، اور نبوت، اور ہم نے انہیں رزق دیا ستھری چیزوں سے، من، سلوہ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی جہان والوں میں، اور ہم نے ان کو واضح دلائل دیے دین کے امر سے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، سرکشی کرتے ہوئی آپس میں۔ بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دعوی صورت و جواب شبہ مشرکین، دعوی صورت و جواب شبہ مشرکین، ان کا یہ ذہن کہ چلو سنتے نہیں، اللہ اطلاع کر دے گا، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر ہم نے بنایا میرے پیارے پیغمبر آپ کو ایک شریعت پہ عمل سے، پھر آپ اس کی تابعداری کرتے رہیے شریعت کی، اور نہ تابعداری کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو جانتے نہیں ہیں۔ جی، لا الہ اس میں طریقت ہے، الا اللہ اس میں حقیقت ہے، اور محمد الرسول اللہ میں کیا ہے؟ شریعت ہے۔ لا الہ اس میں تطہیر باطن ہے، الا اللہ میں تعمیر باطن ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعمیل اور تکمیل ہے۔
یتلو علیہم آیاتہ، اس میں کیا ہے؟ شاباش بولو، اس میں کیا ہے؟ شریعت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس میں کیا ہے؟ تزکیہ، طریقت۔ اور یعلمہم الکتاب والحکمہ میں کیا ہے؟ سیاست۔ اصل یہ سیاست کیوں؟ طریقت میں فرار من الخلق ہوتا ہے اور سیاست میں ذہاب الی الحلق ہوتا ہے۔ تو شریعت کی بات آئی تو تب میں نے آپ کو بتایا۔ بے شک وہ ہرگز نہیں بچا سکیں گے آپ سے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، لن یغنوا لن یغنیو، اور بے شک ظالم لوگ بعض ان کا دوست ہے بعض کا، واللہ ولی المتقین۔ یہ دلائل ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ زجر، شکوہ، استفہام انکاری، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں یہ کہ ہم ان کو کر دیں گے مثل ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے؟ برابر ہے ان کی زندگی اور موت؟ نہیں 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 نہیں، کافر کی زندگی اور موت اور چیز ہے، مومن کی زندگی اور موت اور چیز ہے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ توحید پر تیسری اگلی دلیل، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر چیز اس نے کمایا، تخفیف اخروی، اور حالانکہ وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے کہ نیکیاں کی اور بدلہ نہ ملے، گناہ کیے اور سزا زیادہ ملے، یوں نہیں ہوگا۔ زجر، کیا بڑا دیکھا ہے آپ نے اس کو جس نے اپنا معبود اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے، جو دل نے چاہا وہ کیا، اور اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے باوجود اس کے علی علم کو اسے پتا تھا حق اور ہدایت کا، لیکن اللہ نے گمراہ کیا کہ اس نے مانا نہیں ہے، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے کان پہ اور دل پہ اور اس کی آنکھ پہ پردہ۔ بس کون اس کی رہنمائی کرے گا اللہ کے بعد؟ کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کون رہنمائی کرے گا؟ شکوہ اولا، کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے ہم زندہ ہوں گے اور ہمیں ہلاک نہیں کرے گا مگر زمانہ، یہ عادت الدار ہے، لوگ مر رہے ہیں جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ان کے لیے اس کے ساتھ علم نہیں ہے، مگر نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں۔ شکوہ ثانیہ، جب پڑھی جاتی ہے ان پہ ہماری آیات واضح نہیں ہوتی ان کی حجت، دلیل اور عذر اور معذرت، مگر یہ کہتے لے ہمارے پہلے وہ اجداد کو جو مر گئے ہیں، اگر وہ تم سچے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، تو کس نے کہا کہ دنیا میں زندہ ہوں گے؟ وہ تو قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر موت دے گا، پھر جمع کرے گا قیامت کے دن میں، جس میں شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یحییکم عالم دنیا ہے اور اس سے پہلے عالم ارواح، یمیتکم عالم برزخ ہے، یجمعکم عالم حشر و نشر ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ چوتھی اگلی دلیل، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن گھاٹے میں پڑ جائیں گے باطل پرست لوگ۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اے بارکۃ علی الرکب، دیکھے گا تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرنے والی، اور ہر امت کو بلایا جائے گا نامہ اعمال کی طرف، کہا جائے گا آج دن تمہیں بدلہ ملے گا تمہارے اعمال کا، یہ ہمارا دفتر، یہ ہماری سی ڈی، یہ ہماری کتاب بولے گی تم پہ حق، جو کچھ ہے بے شک ہم لکھواتے رہے جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ بشارت اخرویہ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی انہیں اچھے، بس داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں یعنی جنت میں۔ ذالک الفوز المبین، یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی، مقابلہ ہے جی۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا فلم میں کہ افلم، کیا بھلا نہیں تھی میری آیات جو تم پہ پڑھی جاتی،
علماء انبیاء ان کے وارث علماء، پھر تم نے تکبر کیا اور تھے تم قوم مجرم۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ دوبارہ زندہ کرنا یہ سچ ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تم کہتے تھے ما ندری ما الساعة، معلوم نہیں قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، نہیں ہم گمان کرتے مگر گمان کرنا، جناس الاشتقاق، اور نہیں ہم یقین کرنے والے۔ بدا کا فاعل ہے ما عملوا، ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے عمل کی۔ سیئات و فاعل ہے، ما عملوا مفعول بن رہا ہے۔ اچھا، ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو انہوں نے عمل کی، اور اتر آئے گا ان کے ساتھ وہ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہا جائے گا آج دن ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے بھلانے والا۔ میں جا رہا ہوں، اگر سیف الاسلام آ رہا ہوں، وہ میرے نہ ناراض ہے، دیکھ رہا لیکن اس طرح کرتا گویا دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا آج دن ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے بھلانے والا، جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا اور تمہارا ٹھکانہ آ گئے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگاروں سے نہیں ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا، ہزواً مہزوا، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، پس آج دن نہ وہ سے نکالے جائیں گے نہ فریاد رسی کی جائیں گے۔ آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں ہر صورت کے آخر میں۔ فاتحیہ ہے، پانچویں اگلی دلیل۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس اللہ کی لیے تعریف ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، رب العالمین، تعمیم بعد التخصیص۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بڑائی تکبر آسمانوں اور زمینوں میں۔ فرمایا یہ تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں جہنم میں بھیجوں۔ ٹھیک ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، 35 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، ترتیب میں 46 نمبر ہے، نزول میں 64 نمبر ہے جی 67، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، ٹھیک کر لینا۔ سورہ جاسیہ کے بعد نازل ہوئی۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمۃ فرماتے ہیں سورہ جاسیہ کے آخر میں ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ادھر ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ بڑا ظاہر ربط ہے، فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، توجہ کرنا ذرا، میرا ربط بعض اوقات گہرا ہوتا ہے، اگر آپ شوق سے سنیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا یوم ننساکم کما نسیتم، آج ہم تمہارے ساتھ بھلانے والا عمل کریں گے۔ اگر اس سے بچنا ہے نا تو پھر خامیم تنزیل الکتاب، نہ قرآن کو بھلانا نہ قرآن کے دعووں کو بھلانا۔ سبحان اللہ، اگر تم نے بچنا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ بھلانے والا معاملہ نہ کرے، قرآن نہ بھلانا، قرآن کا دعویٰ نہ بھلانا، قرآن کو یاد رکھنا اور عمل کرنا۔ درود شریف پڑھو۔ حوامیم میں سے آخری ہے نا، رات سونے سے پہلے حوامیم 3 دفعہ، ایک عصر کے بعد یا پہلے، ایک رات 2 دفعہ، اس طرح پہلے پڑھنی ہے، پیچھے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ احقاف کا خلاصہ یہ، اگر کہو کہ چلو ہم یہ بھی تسلیم کرتے، اللہ ان کو اطلاع نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نام کے وظیفے پڑھنا برکت سے خالی نہیں۔ ہم ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں، او فلاں مہربانی کر، او فلاں مہربانی کر۔ فرمایا یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے، یہ عقیدہ بھی
کہ ہم ان کے نام کے وظیفے پڑھتے، یا شیخ عبد القادر جیلانی انصرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا اسمع قالنا، اور فلاں، ہم ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں، یا خواجہ یا خواجہ۔ فرمایا یہ بھی کوئی نہیں، کسی طرف سے اللہ نے اجازت نہیں دی، سارے دروازے بند کر دیے ہیں کہ پکار اللہ ہی کی ہے، امیدیں اور یقین اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مشرکوں تمہارا تعاقب کیا ہے قرآن نے، کامیاب تعاقب، بریلوی دیوبندی کوئی اور ہو، اللہ کی توحید پہ پکا ہو، نام جو بھی ہو تو کامیاب ہے۔ اور اللہ کی توحید کے سارے گوشے طے نہیں کیے، چاہے دیوبندی کیوں نہ ہو، چاہے شاید توحید کا کیوں نہ ہو، جب تک توحید کے سارے درجوں پہ گامزن نہیں ہوگا، پکا نہیں ہوگا، کامیابی کبھی اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ حامیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، تمہید ما ترغیب۔ توحید پر پہلی اگلی دلیل نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور وقت مقرر کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے کہ وہ ڈرائے گئے اعراض کرنے والے ہیں۔ مطالبہ دلیل المشرکین، آؤ کیا تم نے دیکھا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ نا مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے، یا ان کا حصہ ہے آسمانوں میں، لاؤ میرے پاس کتاب اس سے پہلے کو، قرآن سے پہلے، یا کوئی بقیہ علم سے اگر ہو تم سچے، کوئی نشانی کو بقیہ بتاؤ، کو پہلے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام سے کسی کتاب سے جس میں جواز ملتا ہو شرک کا۔ اور کون شخص زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی نہیں، اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، اس کو جو اسے جواب نہیں دے سکتے ہیں قیامت کے دن تک۔ سب سے بڑا گمراہ یہ ہے، قبر پہ کھڑا ہو گیا، اے فلاں مدد کر دے، ویسے کھڑا ہو گیا، اے فلاں میری مدد کر دے، اور حالانکہ وہ مرے ہوئے ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہے، سنتے نہیں ہیں، تو حاجت روا مشکل کشا کیسے ہیں؟ پانی پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ کنویں پہ اور کہتے رہو پانی آ جا آ جا آ جا، پانی نہیں آئے گا، رسی اور ڈول جب تک نہیں ہو۔ غیر اللہ کو پکارنے والوں، انہوں نے تمہارا کیا سنوارنا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی روح علیین میں اگر اچھے ہیں، سجین میں اگر برے ہیں، جسم دنیا میں ہے، اور جب جمع کی جائیں گے لوگ قیامت کے دن تو یہ معبودان ان مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے ان کی عبادت کے ساتھ انکار کرنے والے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری واضح آیات، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، جب حق آیا قرآن کو کہتے ہیں، حق کو کہتے ہیں ہاذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا، معاذ شکوا، کیا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس کو محمد بن عبداللہ نے، معاذ اللہ، کہہ دو اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو بس تم نہیں مالک میرے لیے اللہ سے کسی چیز کی، وہ زیادہ جانتا ہے جس میں تم مشغول ہو رہے ہو، قرآن کو جھٹلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو جادو۔ بات زیادہ ہے، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کہ قرآن اللہ سے آیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے استاد جی کا بڑا عجیب معنی ہے، دلیل وحی پر سوال کا جواب۔ آج استاد جی کے مدرسے میں میرا بیان ہے مغرب کے بعد، یہ ذہن میں رکھنا، میرے لیے استاذوں کے سامنے بیان کرنا وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آپ استاذوں کو سبق سناتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، دعا کرنا اللہ آسانی کرے۔ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں رسولوں میں سے کہ میری مثال ہی کوئی نہیں، پہلے بھی انبیاء آئے، میں بھی آیا، وہ بھی وہی لائے، میں بھی، ہاں میرا مقام یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، وہ اپنی جگہ ہے، اور مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اس دنیا میں اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ رہی آخرت کی بات، وہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ میں جنت میں، جس نے مجھے جھٹلایا وہ دوزخ میں ہوگا۔ یہ جو میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ، یہ دنیا کی بات ہے، میں تابعداری نہیں کر رہا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں کھلا۔ زجر و دلیل نقلی اول، کیا تم نے دیکھا ہے اگر قرآن اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو،
اور گواہی دی ہے، گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس کے مثل پہ کہ تورات میں یہ چیز موجود ہے جو اس میں مضمون ہے، بس وہ ایمان لے آیا عبداللہ ابن سلام، اور تم تکبر کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر دیا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اگر ہوتا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر، وہ ہم سے سبقت نہ کرتے، ہم چودھری ہیں، ملک ہیں، دنیا کا مال ہے تو یہ بھی ہمیں ملتا۔ جب انہوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی، پس ان قریب کہیں گے ھذا افک قدیم، یہ جھوٹ ہے پرانا، معاذ اللہ، دلیل نقلی دو، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو امام ہے اور رحمت ہے، اور یہ قرآن کتاب ہے تصدیق کرنے والا، لسانا عربیہ، عربی زبان میں، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور خوشخبری ہے محسنین کے لیے، بشارت اخرویہ۔ میرے عزیزو، حضرت جنید بغدادی رحم اللہ کے پاس ایک شخص کیا، سال رہا، کہتا جی جاتے ہیں، کیوں آئے تھے؟ سال رہے لیکن آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا سنت کی اتباع میں مجھ میں کوئی فرق دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ الاستقامت خیر من الکرامہ، استقامت کرامت سے، ایک آدمی کو کام کر رہا ہے نا، استقامت ہے، نہیں چھوڑ رہا، تو وہ جو اس کی استقامت ہے کرامت سے بھی بہتر ہے۔ داؤد بیٹھے چارپائی پہ اور چارپائی اڑنے لگ جائے، اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے پکا رہے، گناہ کو چھوڑے، پکا رہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، دنیا میں ربنا اللہ، پھر قبر میں بھی من ربک، من ربک، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر پکے رہے اس پہ، فرائض ادا کیے، گناہ سے بچے، پس نہ خوف ہوگا ان پہ اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ لوگ جنتی ہیں، درحال کے ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ جوزو جزاء بما كانوا يعملون، متعلق بشارت اخرویہ، ہم نے انسان کو حکم کیا والدین کے متعلق حسن سلوک کا، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حملت امہ کرہم ووضعت کرہا، ٹھیک پڑھیں، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، کس میں؟ کرہا، مشقت میں، اور وضع کرتی ہے مشقت میں، اٹھاتی ہے اسے پیدائش کے بعد ہتھیلیوں پہ، اور دودھ چھڑانا 30 ماہ، کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے، دودھ کے لیے کتنی ہے جی؟ 2 سال، تو یہ 30 ماہ بن گئے۔ ہاں اگر بچہ کمزور ہے تو پھر 2.5 سال بھی دودھ پلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بچہ پہنچتا ہے اپنی جوانی کو اور پہنچتا ہے 40 سال کو، کہتا ہے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی، توحید، ایمان، ہدایت، رزق اور صحت، اور میرے والدین پہ انعام کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ مراد ہے، باقی آگے ہر جو اس کا مستاق بنے، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جسے تو پسند کرتا ہے، اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں، بے شک اللہ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کے فرما بردار، ان کی فکر کر رہی ہیں، یہ لوگ ہیں ہم ان کے قبول کریں گے، ان کے اچھے اعمال، حسن کو احسن بنا دیں گے، اور ہم درگزر کر دیں گے ان کے گناہوں سے۔ ماں باپ کی جو خدمت ہے اور راضی رکھنا ہے نا، تو بعض اوقات اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں ماں باپ کی رضا کی وجہ سے۔ دیکھا نا، فرمایا ماں باپ کے فرما بردار ہیں، نیکیاں قبول کریں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے، جنت میں ہوں گے۔ وعدہ ہے سچا جس کا وہ وعدہ دیے گئے، اور وہ لعنتی زجر ما تخفیف اخروی، جس نے کہا اپنے والدین کو، جب والدین نے کہا سیدھا ہو جا،
شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، مومن ہو جا۔ کیا کہا؟ اف تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ تاکہ گزر چکی ہیں جماعتیں مجھ سے پہلے۔ پھر وہ دونوں اللہ سے فریاد چاہتے ہیں، بربادی تیرے لیے ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ جواب میں کہتے ہیں ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ دوبارہ زندہ ہونے والا وعدہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ثابت ہو گئی عذاب والی بات، فی مع سات جماعتوں کے جو گزر چکی ہیں، تاکہ گزر چکے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں سے، بے شک تھے وہ نقصان اٹھانے والے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور وہ ظلم نہیں کی جائیں گے۔ تخویف اخروی، اور جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پہ، کہا جائے گا تم لے گئے تھے اپنی ستھری چیزیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی بڑی فکر تھی نا، کبھی فرماتے تھے یہ دنیا میں جو کھا پی رہے ہیں کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تم اپنی ستھری چیزیں دنیا میں، حالانکہ کبھی بھی ایسے نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کہیں اللہ ایسے نہ فرما میں نے دے دیا تھا تمہیں دنیا میں۔ تم لے گئے اپنی ستھری چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں اور تم نے نفع اٹھایا، پس آج دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، بسبب اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناجائز طور پہ، اور بسبب اس کے کہ تم فاسق تھے۔ ذکر کر میرے لاڈلے پیغمبر عادیوں کے بھائی کا جب اپنی قوم کو ڈرایا بالاحقاف۔ احقاف کا کیا معنی؟ ایک وادی ہے، حق کی جمع ہے، وادی ہے، امان اور مارا اس کے درمیان میں ریت کا ٹیلا بلند پہاڑ کی طرح، اسے احقاف کہتے۔ جب ڈرایا اپنی قوم کو مقام احقاف میں، یہ حق فی جمع ہے، دوسرا یہ معنی کریں گے وادیوں میں، تاکہ گزر چکے ہیں ڈرانے والے اس سے پہلے اور بعد۔ کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لا تدعوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ کہنے لگے کیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہمیں پھیرے ہمارے معبودوں سے، پس لے ہمارے پاس جس کا تو ہمیں وعدہ دے رہا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرمایا انہوں نے، حود علیہ السلام نے، انما العلم عند اللہ، عذاب کب آئے گا؟ علم اللہ کے ہاں ہے، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم و جاہل۔ پر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو عارضاً بادل وادیوں کے سامنے، کہنے لگے یہ بادل ہے ہمیں بارش برسائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام جب بادل آتے تو اندر جاتے باہر جاتے۔ میری ماں نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کبھی کہیں ایسے نہ ہونا کہ ان قوم عاد نے کہا تھا یہ بادل ہے بارش برسائے گا، تو وہ تو عذاب تھا، بلکہ وہ ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، ریح فیہا عذاب علیم۔ اس عذاب کی اب تفسیر ہے کہ وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تو تدمر کا فائد بھی ہے، ہلاک کر دی گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ پھر ہو گئے وہ نہیں دیکھے جاتے تھے مگر ان کے ٹھکانے خالی ٹھنڈا۔ کذالک، جس طرح ہم نے انہیں ہلاک کیا ہم بدلہ دیتے قوم مجرم کو، البتہ تحقیق ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ التفات بسوی اہل مکہ، بدن میں قوت، مال زیادہ، عمر لمبی، بیچ اس کے کہ ہم نے تمہیں نہیں ٹھکانہ دیا، اس میں بنایا ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، پھر نہیں بچایا ان سے ان کے کانوں نے نہ آنکھوں نے نہ دلوں نے کچھ بھی، جب وہ ضد کے ساتھ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور اتر آیا ان کے ساتھ وہ کچھ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ تحریف دنیاوی کتنے رکوع ہو گئے؟ اور البتہ تاکہ ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد بستیاں ہیں،
پھر کیا ہم نے اس میں آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹیں. پھر کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا ذریعہ قربت معبود بنایا ہے، انہوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ کرے نا مدد. کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے. وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ ہے. وما كانوا يفترون، اور جو وہ گھڑتے تھے. اب جنوں کا قصہ، جنہوں نے قرآن کو سنا پہلی دفعہ ایمان لے آئے ہیں. یہ واقعہ 6 دفعہ پیش آیا میرے آقا کے ساتھ. یاد کر جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف ایک جماعت جنوں میں سے، وہ 9 جن تھے، 9 تھے نا جی، مقام نصیبین کے، قرآن سننے کے لیے آئے تھے. میرے آقا وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے. پر جب وہ حاضر ہوئی ہے نبی علیہ السلام کو، دوسرا ہے وہ زمین کا مرجع قرآن ہے، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. قرآن پڑھا جا رہا تو خاموشی، پیچھے قرات نہیں کرنی امام کے. جنہوں نے کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ. فلما قضی، پر جب پوری کی گئی تلاوت، یعنی میرے آقا قرات سے فارغ ہوئے، لوٹے وہ جنات اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے. میرے آقا کو کوئی پتہ نہیں آئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہنے لگے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ہے قرآن جو اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، درحال تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، رہنمائی کرتا ہے آپ کی اور سیدھے راستے کی. اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات مان لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لے آؤ تم اس کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا ایک بادشاہ دعوت کرے، کھانا پکائے، پھر داعی کو کہے جاؤ بلاؤ، کوئی آ جائے کھائے، کوئی آئے نہ کھائے. فرمایا جنت اللہ نے ایک دسترخوان بنایا ہے، مجھے داعی بنایا، میں بلانے والا ہوں، آؤ لوگو جنت کے مستحق ہو جاؤ. بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، تمہیں بچائے گا دردناک عذاب سے. اور جس نے اللہ کی داعی کی بات نہیں مانی، بس وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، اور نہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. دلیل عقلی برائے اس بات قیامت، کیا بنا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، اور نہیں تھکا ان کے پیدا کرنے کے ساتھ. وہ قادر نہیں ہے اس پہ کہ مردوں کو زندہ کرے. بلا انہ علی کل شیء قدیر. طبیب اخروی، جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کس پہ؟ آگ پہ. کہا جائے گا توبیخاً الیس ھذا بالحق، کیا یہ نہیں ہے حق یہ تم دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہمارے رب کی. اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پچک تیرا عذاب سبب اس کے کہ تم نے کفر کیا. تسلیہ برائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے لاڈلے پیغمبر صبر کرتے رہیے جس طرح صبر کیا ہمت والوں نے رسولوں میں سے. آپ ان کے لیے عذاب جلدی طلب نہ کریں، گویا جس دن دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، یعنی قیامت، عذاب گویا نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن سے یوں محسوس ہو. بلاغ ہارا بلاغ، یہ توحید بیان کرنا بلاغ ہے، قرآن بیان کرنا بلاغ ہے. اشارہ بجملہ خوامیم، طبیعت خوش ہو. ہاذا جو 7 خوامیم میں بیان ہوا ہے، ہاذا سمجھ رہے ہو وہ سب اللہ کی توحید ہے. بلاغ آخر میں توحید. ہاذا یہ خوامیم 7 میں جو مضامین ہیں یہ پہنچا دینا ہے، تبلیغ ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم ایسی قوم جو فاسق ہے. مفعول معلوم یسمى فاعل عمل کے لحاظ سے، اس لیے الا القوم الفاسقون آیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انزل علينا ماء مباركا اللهم انزل علينا ماء مباركا اللهم انزل علينا ماء مباركا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك.